اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ پڑھو. دنیا میں پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں. ہم 1 مہینے کا روزہ رکھ سکتے تھے، اسی لیے شریعت نے کہا کہ رکھو. پچھلی قوم کو صلاحیت تھی تو خدا نے 6 مہینے کا روزہ رکھوایا ہے. ہمارے اندر نہیں ہے صلاحیت. ہم جیسے ہیں، ہمارا رب تو ہمیں جانتا ہے نا، اسی حساب سے جو ہماری صلاحیت تھی اللہ نے ہم کو مکلف بنایا ہے. خدا نے ہم سے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کو بھی اتنی ذمہ داری نہیں دیتا جو اس کے بس سے باہر ہو جائے. اتنا ہی کام دیتا ہے جس کو ہم اور آپ کر سکتے ہیں. کسی کو اللہ نے کہا ہے کہ پہاڑ کو اٹھا کے گھومو، بس میں نہیں ہے، کہا بھی نہیں اللہ. خدا نے کسی سے کہا کہ روزانہ سورج پورب سے نکلتا ہے تو تم ایک دن پچھم سے نکال دو، ہے ہمارے بس میں؟ جب ہے ہی نہیں تو خدا نے ہم سے کہا بھی نہیں ہے. جو کام ہم کر سکتے ہیں اللہ نے وہ کام ہمیں دیا ہے. دین سیکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. مگر کتنا دین سیکھیں گے، کس طرح سیکھیں گے؟ اگر ہم دین سیکھتے سیکھتے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں تب بھی خدا اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں. کس نے کہا تھا اتنی پریشانی اٹھا کے تم کو سیکھنے کے لیے؟ ہر چیز کا ایک اپنا دائرہ ہے. بہرحال میرے بعد ایک خطیب اور ہیں، ابھی میری گفتگو کے بعد نعت خوانی کا بھی سلسلہ ہوگا. تو ان ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے میں وقت اور حالات کے پیش نظر ایک نپی تلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قرآن مقدس کی جس آیت کو میں نے پیش کیا ہے اس کا ترجمہ کروں گا آپ کے سامنے. اسی ضمن میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ دوں گا جو ہماری، آپ کی اور سارے لوگوں کی ضرورت ہے. اور اخیر میں اگر مجھے مناسب سمجھ میں آیا وقت کے اعتبار سے تو حالات حاضرہ پر میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا. میں اپنی گفتگو کا باضابطہ آغاز کر دوں اس سے پہلے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہیں پہ بھی کسی بھی محفل میں کہ آپ کو یہ یاد کروا دوں کہ صاحب خانہ نے اتنا اچھا انتظام کیا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ انتظام کیوں ہوا ہے. آپ کو بلایا گیا، مجھے بلایا گیا، دور دراز سے علماء تشریف لائے ہیں. مقصد تو کچھ ہوگا نا، ایسا تو نہیں ہے کہ بے مقصد کوئی کام ہوتا ہے. آپ 5 روپے کی چائے پیتے ہیں اور اگر آپ کو اچھی چائے نہ ملے تو دوبارہ اس دکان میں آپ جائیں گے؟ بولیے جائیں گے؟ اگر پان کہیں کھائیے آپ اور اچھا پان نہ ملے تو دوبارہ اس دکان کو دیکھیں گے آپ؟ آپ بھی نہیں جائیں گے. 10 آدمی کو روکیں گے بچ جاؤ، اس کے یہاں کی چائے ٹھیک نہیں ہے، اس کے یہاں کا پان ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کے یہاں 5 روپے کی اتنی قیمت ہے. صاحب خانہ نے ہزاروں خرچ کیا ہے تب نہ یہ پروگرام منعقد ہوا ہے. تو کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ یوں ہی لٹا دیا پیسے کو، فالتو پیسہ تو نہیں تھا کہ لگا دیا. اگر انہوں نے اتنی رقم خرچ کیا ہے تو یقیناً ان کا کوئی مقصد ہوگا. کسی مقصد کے لیے انہوں نے آپ کو بلایا ہے، ورنہ یہ شامیانہ کیوں ہوتا، یہ لائٹنگ کیوں ہوتی، یہ ساؤنڈ کیوں ہوتا، علماء کیوں بلائے جاتے؟ کچھ تو بات ہوگی. صاحب خانہ نے کیوں بلایا ہے؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آج سے چند ماہ پہلے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کریکٹ ڈیٹ ہم کو بھی نہیں معلوم، تو چند ماہ پہلے اس گھر کے جو مالک تھے وہ چل بسے، اللہ کو پیارے ہو گئے. گناہ ہم بھی کرتے ہیں، گناہ آپ بھی کرتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ نہیں ہم بہت دھلے ہوئے، ہم سے گناہ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی کا بچہ نہیں ہے. صاف ستھری بات ہے. آدمی ہے تو گناہ آپ سے ہوگا. گناہ فرشتوں سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر برائی کا مادہ ہی نہیں رکھا ہے خدا نے. گناہ پیغمبر سے نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم کو اللہ نے کہا برائی کے قریب مت جانا، اور برائی سے خدا نے کہا دیکھو میرے پیغمبر کے قریب مت جانا. تو جب برائی جائے گی ہی نہیں تو برائی ہو کیسے سکتی ہے پیغمبر سے؟ تو دنیا میں پیغمبر کی ذات ہے جس سے کبھی کوئی برائی ہو ہی نہیں سکتی. تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا کہ پیغمبر نے غلط کیا ہوگا. اور اس کے بعد کا مسئلہ ہے فرشتوں کا. تو فرشتوں میں برائی کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ برائی کر ہی نہیں سکتے. میں ایک مثال آپ کو دوں. اگر آپ کی زبان میں کاٹ دوں تو آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت رہے گی؟ تو جب رہے گی ہی نہیں صلاحیت تو آپ تقریر کیسے کر لیجیے گا اور نعت شریف کیسے پڑھ لیجیے گا؟ اللہ نے برائی کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ فرشتوں کے اندر رکھا ہی نہیں ہے، وہ برائی کر ہی نہیں سکتے. اور پیغمبر کے قریب برائی جا ہی نہیں سکتی. بچ گئے ہم جنات تو برائی تو ہم سے ہوگی. گناہ کا ہونا یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے، بہت بڑی بات نہیں. گناہ ہوگا، ہم بندے ہیں تو غلطی تو ہم سے ہوگی. رب کہتا بندے غلطی ہو گئی یہ بڑی بات نہیں ہے. غلطی کر کے تو اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، یہ بڑی بات ہے کہ تجھے میرا خوف نہیں ہے، میرا ڈر نہیں ہے کہ تو گناہ کر کے اپنے گھر میں بیٹھا.
اگر غلطی ہو گئی ہے تو جتنی جلدی ہو سکے مجھ سے معافی مانگ، غلطی ہوئی تو ہوئی، میں خدا ہوں تیرا معاف کر دوں گا۔ یہ اصل معاملہ ہے۔ تو غلطی ہم نے بھی کیا، غلطی آپ بھی کرتے ہیں۔ چند ماہ پہلے جس مرحوم کا انتقال ہوا ہے، جو اس گھر کے مالک تھے، یقیناً ان سے غلطی ہوئی ہوگی، کبھی جان بوجھ کے ہو گئی ہوگی، کبھی انجانے میں ہو گئی ہوگی، غلطی تو ہوئی ہوگی نا، آدمی ہے تو ہوئی ہوگی۔ کون جانتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں خدا سے کہہ دیا ہوگا مولا معاف کر دے، وہ تو سب کا مالک ہے۔ بندہ شرمندہ ہو کے کہہ دے مولا غلطی ہو گئی تو وہ تو معاف کرنے کو تیار ہے، کہتا بندے تو ایک قدم آئے گا تو میں 100 قدم بڑھ کے آؤں گا تیری طرف، تو بڑھ کے تو دیکھ بندہ۔ تو ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی معافی مانگ لیا ہو، ان کے صاحبزادوں نے، ان کے گھر کے لوگوں نے ان کے لیے نہ جانے کتنی دعائیں خیر کی ہوئی، ان کے جاننے والوں نے ان کے لیے نہ جانے کتنی دعائیں کی ہوں گی۔ میں ان کو بہت اچھی طرح نہیں جانتا ہوں، لیکن اس گاؤں سے تھوڑا تعلق ہے ہمارا، تو ایک دو آدمی سے ان کا جو تذکرہ میں نے سنا تو بہت زیادہ میں نے نہیں سنا، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ جب گاؤں کا آدمی کسی کا نام بڑے ادب کے ساتھ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معمولی آدمی نہیں تھا۔ ٹھیک قابلیت جو میں نے سمجھا ہے، کسی سے پوچھا نہیں ہے کہ وہ کیسے تھے، مگر جو لوگوں نے بتایا تو مجھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ نہیں، وہ ایک عظیم شخص تھے، کافی محنتی انسان تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے انسان۔ تو خوشی ہے اس بات کی، بہرحال ان کے صاحبزادوں نے یہ محفل منعقد کی ہے، ہم کو آپ کو بلایا ہے، دین کی بات تو آپ کہیں بھی سنتے رہتے ہیں۔ یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے لوگ اکٹھا ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر 40 آدمی کے بیچ میں خدا کا ایک ایسا بندہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا دے تو اللہ اس کی بات کو رد نہیں کرتا ہے۔ تو ہم تو یہاں پہ 40 سے زیادہ ہیں نا، ہم میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اگر ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ اس کے لاج رکھتا ہے، اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ بعض لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ دیکھیے مفتی صاحب ہیں، اب چوکی پہ بستر لگا ہوا ہے، اس پر کرسی ہے، پھر اس پر چادر ہے، اس پر بیٹھے ہیں، اوپر سے بڑکا امامہ لپیٹ لیا ہے، یہ دعا کریں گے تو قبول ہوگی، ہم لوگ کہاں ہیں؟ ایسا آتا ہے نا بعض لوگوں کے دماغ میں، امام صاحب دعا کریں گے، فلاں حضرت دعا کریں گے تب قبول ہوگی دعا۔ یہ ہماری جہالت ہے جو ہم نے دماغ میں بھر رکھا ہے۔ جتنے خدا کے بندے آپ ہیں اتنے ہی ہم بھی ہیں نا، اتنے ہی ہم بھی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ رات بھر دعا کرتے کرتے ہم تھک جائیں، اللہ نہ سنے، اور ایک ایسا شخص جو شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، بدکردار ہے، ایک دم برا انسان ہے، وہ ہاتھ اٹھا دے اور خدا اسی کی سن لے۔ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کبھی یہ مت سوچئے کہ میں دعا کروں گا پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں، مان لیجئے کسی کا 5 بیٹا ہے، 4 بیٹا بہت پڑھا لکھا، بہت ہوشیار، بہت کامیاب ہے، اور ایک بیٹا کمینہ نکل گیا، آوارہ نکل گیا، چٹا جسے کہتے ہیں اپنے گاؤں گھر کی زبان میں، بدتمیز نکل گیا۔ تو 4 بیٹے پر تو باپ کو پورا اعتماد ہوتا ہے نا، باپ فخر سے کہتا ہے میرا یہ 4 بچہ بہت کامیاب ہے، اور جب اس کی بات آتی ہے تو باپ خود کہتا ہے یہ بہت کمینہ ہے، بہت نکمہ، بہت چٹا ہے۔ مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 4 بیٹے اگر باپ سے کچھ کہیں تو باپ سن کے انسنی کر دیتا ہے، ہوتا ہے نا، 4 بیٹے کی بات تو باپ نے انسنی کر دیا، اور جب وہ پگلوا کمینہ بیٹا کچھ کہتا ہے تو باپ ایک ہی مرتبہ میں اس کی سن لیتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا گھروں میں؟ اگر کوئی پڑھا لکھا بیٹا ہے آپ کا، کامیاب ہے، وہ کہتے ہیں ابا یہ کام ایسے کر لیجیے، ایسے سن کے آپ انسنی کرتے ہیں، گارجین لوگ سمجھتے ہیں، اور کبھی کبھی جو بیوقوف جس کو آپ کمینہ سمجھتے ہیں وہ کچھ کہے تو باپ اس کو ایک ہی بار میں سن لیتا ہے، ہوتا ہے نا۔ تو جب ہم ایسا کر سکتے ہیں، جو ہمارا رب ہم سے نفرت تھوڑی کرتا ہے، وہ تو رحمان ہے، تو کس کی بات وہ سن لے، کس کی فریاد کو سن لے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے ہم سب یہاں پہ آئے ہیں، سارے لوگ دل سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مرحوم کی ہر صغیرہ ہر کبیرہ خطا کو معاف کر دے اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ دعا کرنا آپ کا اہم کام تھا، اسی کے لیے صاحب خانہ نے آپ کو بلایا ہے۔ چونکہ مولانا صاحب کے سامنے آپ ہیں تو تھوڑی سی دین کی بات ہو جائے، اسی لیے آپ آگے کچھ بات ہو سکتی ہے، مگر مقصد ان کا یہ ہے کہ سب لوگ مل کے دعا کر دیجیے گا، تو دل سے دعا کیجیے گا۔ ایک دعا یہاں سے ہوتی ہے کہ یہاں سے ہوتی ہے، تو یہاں والی دعا تو یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، یہ دعا جو ہوتی ہے نا یہ اصل کام کرتی ہے۔ اقبال کا شعر آپ کو یاد ہوگا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اگر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ورنہ یہاں کا معاملہ تو یہ ہے کہ الیکشن میں نیتا جی آویں گے تو وہ ہاتھ جوڑے گا، اس سے پہلا کہے گا آپ بے فکر رہیے میرے گھر کا کل ووٹ آپ ہی ہو جائے گا، اب پھر دوسرا آوے 5 منٹ میں
کہیں آنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ میرے یہاں کا کل ووٹ تو پہلے سے آپ کے لیے طے ہے، کسی ایک ہی کو نہ دیجیے گا۔ تو یہاں والی بات ہے، اور یہاں سے جو بولیے گا تب ایک دم صحیح بولیے گا آپ۔ تو یہاں سے دعا کر کے جائیے۔ ہم بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ اگر کسی کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا تو یہ مت سمجھیے گا کہ میں احسان کر رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ دعا کریں گے تو جب آپ مریں گے تو اللہ آپ سے بہتر لوگوں کو پیدا کر دے گا جو آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ تو ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا اپنا بھلا ہو جائے گا۔ بہرحال آپ کو جس کام کے لیے بلایا گیا ہے تو میں نے ذرا سا کھول کے سمجھا دیا آپ کو، اب آپ سیدھے ادھر چلے آئیے۔ قرآن کی جس آیت کو میں نے پڑھا تھا میں اس کی طرف آ رہا ہوں، سارے لوگ ذرا مل کے عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کی جس آیت کو میں نے پڑھا ہے، اللہ نے کہا قل، میرے محبوب اگر دنیا والا کہے گا تو لوگوں کو شک شبہ ہو جائے گا، تو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر سے کہا میرے محبوب قل، آپ کہیے، اور قیامت تک جو آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے وہ اس بات کو سنیں گے سمجھیں گے، آپ کہیے۔ کیا ہے کہنے کی بات؟ اللہ نے کہا کہہ دیجئے هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب کہہ دیجئے دنیا والوں کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، میں اتنا پاورفل ہوں کہ اگر میں چاہوں تو آسمان سے عذاب برسا کے پوری قوم کو ایک ساتھ تباہ و برباد کروں۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب کہہ دیجئے، آپ کے امتی ہوں گے قیامت تک کے کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دیجئے کہ خدا اتنا قادر ہے، اتنا پاورفل ہے کہ وہ اگر چاہے تو ایک وقت میں پوری دنیا کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، اور اس نے کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جب برائی میں ملوث ہو گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا جبرائیل کیا دیکھتے ہو، جاؤ پلٹ دو۔ تو حضرت جبرائیل آئے اور اپنے دونوں ہاتھ میں زمین کو اٹھا کے لے کے چلے گئے آسمان پہ، اور جب گئے اوپر تو اللہ سے کہا مولا آپ کیا کریں؟ اللہ نے کہا پلٹ دو، پلٹ دو زمین کو، جیسے روٹی کو توے پہ پلٹا جاتا ہے نا، ویسے ہی اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل سے کہا پلٹ دو۔ تو حضرت جبرائیل نے پلٹ دیا تو جتنے لوگ تھے پہلے وہ نیچے گرے، پھر جو مکانات تھے اس کے وہ گرے، اوپر سے جو پوری زمین تھی وہ گری اور پوری قوم اسی میں پس کے ختم ہو گئی۔ اللہ نے کہا میرے محبوب کہہ دیجئے کہ اگر میں قوم لوط کو اس طرح تباہ کر سکتا ہوں تو دوسرے کو بھی تو کر سکتا ہوں۔ کہہ دیجئے کہ میں اتنا پاورفل ہوں کہ اگر میں چاہوں تو اوپر سے عذاب بھیج کے پوری کائنات کو ایک مرتبہ میں ختم کر کے رکھ۔ اور اللہ نے کہا یہ بھی کہہ دیجئے لوگوں سے او من تحت ارجلکم، اور اگر میں چاہوں تو زمین سے عذاب نازل کر دوں اور ایک بار میں پوری دنیا کو میں غارت کر کے رکھ دوں۔ ہے نا ہمارا عقیدہ، اللہ تو کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے کہا میرے محبوب یہ بھی کہہ دیجئے اوپر سے نیچے سے عذاب بھیجوں گا، یہ دو عذاب ہوا، تیسرا عذاب میرا یہ بھی ہوگا او یلبسکم شیعا، میں پوری قوم کو ٹکڑے ٹکڑے بانٹ کے آپس میں لڑوا دوں گا، یہ بھی میرے ایک عذاب کی قسم ہوگی، اور پوری قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا، تباہ کر دوں گا پوری قوم کو۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، پھر یہ لوگ آپس میں لڑتے لڑتے تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے، نہ دنیا میں چین ملے گا نہ مرنے کے بعد ان کو چین ملے گا۔ اللہ وہ عذاب تو ہم پر نہیں بھیجے گا کہ ایک ساتھ ہم ختم ہو جائیں۔ ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا مولا میری امت پر ویسا عذاب مت بھیجنا، تو اللہ نے کہا جائیے آپ کی امت کو معاف کر دیا۔ وہ عذاب نہیں آ گیا، نیچے والا عذاب کہ زمین سے عذاب آوے اب پوری دنیا ایک ساتھ ختم ہو جائے، اب یہ بھی عذاب نہیں آئے گا۔ گاہے گاہے ہو سکتا ہے کہ فلاں گاؤں میں آ جائے، فلاں گاؤں میں آ جائے، یہ دکھانے کے لیے ایسا ہو سکتا ہے، مگر پوری کائنات ایک ساتھ تباہ ہو ایسا نہیں ہوگا۔ مگر ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ کر کے عذاب جو دیا جا رہا ہے آج ہم کو، یہ عذاب ہم پر آتا ہے۔ قرآن کی اس آیت کو اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو اب ذرا قریب آئیے۔ یہ دور کیا ہے جان رہے ہیں آپ؟ ابھی پورے بھارت کی سرزمین پر NRC CAA، جو پہلے CAB تھا اب CAA بن چکا ہے، اور اس کے بعد NPR کو لے کر کے بڑا ہنگامہ ہے۔ بہتوں لوگوں کو یہ لگتا ہے، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں کہ آپ کو کسی پارٹی کے بارے میں کہوں گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ مت سوچیے گا کہ مفتی صاحب اب سیاست کی بات کر رہے ہیں، ایسا کچھ مت سوچیے گا۔
अभी परेशान है ना सब लोग, कोई अखबार खाली नहीं है, किसी का मोबाइल खाली नहीं है, आप जो चीज खोलिए सबसे पहले एनआरसी और यही सब पढ़ने को मिल रहा है। पूरा भारत परेशान है इस वक्त। बहुत लोगों को लगता है कि ये बिल बीजेपी पार्टी लेके आई है, कुछ लोग ये भी कह देंगे कि कांग्रेस लाई है, हमको इन पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। मैं एक बात आपको कह रहा हूँ कि ये जो बिल पास हुआ है, जिसको आज नाम दिया गया है एनआरसी का और सीएए का, ये आज एक पहला बिल नहीं है जो दुनिया में आया है, इससे बहुत पहले आ चुका है ये। जिस जमाने में न बीजेपी पैदा हुआ था, न कांग्रेस, न दुनिया कोई जानती थी, इन पार्टियों का वजूद नहीं था तब। कब आया है ये बिल जानते हैं? कब आया है ये बिल? कुरान से पूछिए कि ये बिल कब आया है। अल्लाह का कुरान कहता वनुरिया फिरऔन व हामान व कारून, जब हामान को, फिरौन को और कारून को ये डर लगने लगा कि मेरे जो सामने वाले लोग हैं वो उसकी आबादी बढ़ रही है, तो कहीं ऐसा न हो कि ये हम पे चढ़ जाएं, तो आपस में वो डर गए और उसके बाद ये कानून बनाना शुरू किया। आप ये मत समझिएगा कि आपको मुर्दा समझ करके कानून बनाया जा रहा है, आप ये मत समझिएगा, क्योंकि मरे हुए कुत्ते को तो कोई भी लात नहीं मारता है। अगर हम मर चुके होते तो कौन हमें पूछने के लिए जाता? हम मुर्दा नहीं, हम जिंदा हैं, और हम जिंदा हैं इसीलिए पूरी दुनिया को हमसे खतरा है। अगर हम मुर्दा होते तो हमें कोई नहीं छूता, किसी को कोई मतलब नहीं होता। जिंदा कौम को ही लोग सामने रखते हैं, जिंदा कौम का तस्करा किया जाता है, मुर्दों का तस्करा कौन करता है? सुना कभी किसी से? जिक्र कभी भी जिंदा इंसान का होता है। तो हम जिंदा हैं और हमारे सामने वाले लोगों को ये लग रहा है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, उनको खतरा सामने दिख रहा है। 25 साल में हो, 50 साल में हो, 75 साल में हो, 100 साल में हो, उन्हें यह खतरा मंडरा रहा है कि ये मुसलमान आबादी में बढ़ जाएंगे और भारत की सरजमीन पर जहां डेमोक्रेसी है वहां सर को गिना जाता है। पागल को और पढ़े लिखे लोगों को वहां नहीं देखा जाता, सर को गिनते हैं लोग। यही सच्चाई है ना। तो अगर मुसलमानों की तादाद बढ़ जाएगी तो फिर गृह मंत्री भी मुसलमान होगा, पीएम भी मुसलमान होगा, सब मुसलमान होगा, आबादी जिसकी होगी उसकी सरकार होगी, है ना ये दुनिया। तो उनको समझ में आ रहा है कि ये जिंदा कौम है। और बदकिस्मती हमारी क्या है, अभी शादी का वक्त तो नहीं है कि हम इस पर बाज़ाब्ता गुफ्तगू करें, मगर एक बात सुनिए। आज से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को जमा किया था और जमा करके कहा था, दीवाने एक बात कहूँ मानोगे? तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने कहा बदर में कूद जाओ, हम कूद गए। आपने कहा कि खुदा है तो हमने तो बगैर देखे मान लिया। आपने कहा जन्नत है तो हमने बगैर देखे माना। जब सारी चीजें बगैर देखे मान रहे हैं तो आपको जो कहना है कहिए, मैं मानने को तैयार हूं। जब सहाबा ने इस तरह की बात की तो सरकार ने कहा, मेरे दीवानों, कहूं ऐसी बात कहता हूं जो बगैर देखे नहीं, देख के समझ में आवेगी। तो सरकार ने फरमाया, देखो जब तुम शादी करना तो उस औरत से शादी करना जिसमें 2 खूबी मौजूद हो। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, कौन सी 2 खूबी देख के शादी करें? तो सरकार ने फरमाया कि पहले नंबर पे ये देख लेना कि वो औरत तुमसे खूब टूट के दिलो जान से मोहब्बत करती हो तो मुझसे शादी करना। और दूसरी खूबी ये देखना कि वो लड़की ज्यादा बच्चों को जन्म दे सकती है। अब ये तो अजीब बात थी ना। सहाबा में से एक आदमी खड़े हुए, कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी बात सर आंखों पर, जो कह दिया तो हमने मान लिया, मगर थोड़ा सा डॉट है, इसीलिए वजाहत चाहिए। शादी से पहले मुझे कैसे पता चलेगा कि फला लड़की हमसे बहुत मोहब्बत करेगी? कैसे पता चलेगा? आपका रिश्ता लगेगा, आपको कैसे मालूम होगा कि वो लड़की आपसे मोहब्बत करेगी? पता चल सकता है। बहुत ज्यादा करेंगे तो आप दूर दराज से मालूम कर लेंगे, जो दुनिया करती है। मगर शादी के बाद वो आपसे टूट के मोहब्बत करे, आपके सिवा किसी को निगाह उठा कर न देखे, ये कैसे आप तय कर लेंगे शादी से पहले? और फिर शादी के बाद वो लड़की ज्यादा बच्चों को जन्म दे देगी, ये आप कैसे तय कर देंगे? ठीक है, कोई लड़की है, बड़ी हसीन जमील है, पढ़ी लिखी, आपने शादी कर दी, तो ये क्या जरूरी है कि वो ज्यादा बच्चे को जन्म दे देगी? मुमकिन है? अल्लाह के नबी ने कहा तो सहाबा को दौड़ हुआ, कहा, या रसूल अल्लाह, जरा इसकी वजाहत फरमाते, हमें ये बात समझ में नहीं आती। सरकार ने फरमाया, देखो जिससे शादी करना उसका किरदार देख ले। क्योंकि शेख सादी एक बात लिखते हैं, शेख सादी जरा बड़े आलिम हैं दुनिया के, बहुत बड़े आलिम, और वो हर तरह की बात करते हैं। तो शेख सादी ने गुलिस्तान में एक बड़ा अजीब जुमला लिखा
کہ معشوق ہزار دوسترا دل نہ دی ورمید ہی عادل بجدائی بنی. شیخ سعدی نے کہا کہ دیکھو جس محبوبہ کے پاس لاکھوں عاشق ہو اس کو اپنا دل جا کے مت دیا کرو. یہ شیخ سعدی نے لکھا. بہت بڑے ولی کامل تھے. یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی بازاری مولانا صاحب تھے. آج کے سارے پیر صاحب کو جمع کر دے تو شیخ سعدی نہیں بن سکتے. شیخ سعدی نے کہا لوگوں سنو، جس آدمی کے پاس، جس محبوبہ کے پاس لاکھوں عاشق ہو اس کے پیچھے مت بھاگو، اور اگر بھاگ ہی گئے ہو تو پھر تیار رہو اس بات کے لیے کہ وہ تم کو چھوڑ کے کسی کے پاس بھاگ جائے گی. شیخ سعدی نے یہ بات سمجھایا تھا. کس منظر سے سمجھایا تھا وہ ایک الگ مسئلہ ہوگا، لیکن آج کی دنیا میں سمجھیے. سرکار فرماتے ہیں جس سے تمہیں شادی کرنا ہو اس کا کیریکٹر ذرا دیکھو، کردار ذرا سمجھ لو. اگر وہ لڑکی باعزت ہے، اچھے خاندان کی ہے، گھر سے باہر نہیں جاتی ہے، 10 طرح کے لوگوں سے اس کے ناجائز تعلقات نہیں ہیں، سب سے ہنس کھیل کے بات نہیں کرتی ہے، تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جب اس کی زندگی میں دوسرا کوئی نہیں ہے، اس کا کردار بہت اچھا ہے، تو شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتی ہے. یہ فیصلہ آپ کر لیں گے کہ نہیں کر لیں گے آسانی سے؟ تو سرکار نے کہا کہ اس سے شادی کرنا جو تم سے ٹوٹ کر محبت کرے. اور دوسری چیز کہا کہ اس سے شادی کرنا جو زیادہ بچوں کو جنم دے. تو سرکار سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اور مشکل ہے. سرکار نے کہا سنو کوئی مشکل نہیں ہے. جس لڑکی سے شادی کرنی ہو اس کی خالہ کو اور اس کی ماں کو دیکھ لیں اس کے کتنے بچے. اگر اس کے زیادہ بچے ہوں تو یہ سمجھنا کہ اسی کی نسل یہ بھی ہے، ماں ہی کی تو بیٹی ہے یہ. اگر اس کے زیادہ بچے ہیں تو اس کے بھی ہوں گے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے تم اس سے شادی کر لیں. اب اللہ کی مرضی ہے ہو نہ ہو، لیکن تم ایسا سوچ کے کرو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، تو ہم کو اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ مان کر کے چلیے ایک لڑکی 2 نہیں 4 بچے کو جنم دے دے گی، 10 بچے کو جنم دے دے گی، ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو اس زمانے کے لوگوں کو جو بات سمجھ میں آ سکتی تھی سرکار نے سمجھا دی، کیونکہ ہر دور کے حساب سے نہ معاملہ ہوتا ہے. تو سرکار نے کیا سمجھایا وہ سنیے. سرکار نے کہا کہ دیکھو ہر پیغمبر دنیا میں آئے 1,24,000 کم و بیش. کل قیامت کا دن ہوگا، ہر پیغمبر اپنی قبر سے نکل کے جھنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے حشر کے میدان میں. اب جھنڈے کو دیکھ کے ان کا امتی ان کے جھنڈے تلے چلا جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ جب میں جھنڈا لے کے کھڑا رہوں حشر کے میدان میں اور میرے امتی آویں تو تعداد میں سب سے زیادہ میرے امتی دکھنے میں لگے. اس لیے میں چاہتا ہوں اس سے شادی کرنا جو زیادہ بچوں کو جنم دے سکے تاکہ وہاں پہ آبادی میری زیادہ رہ سکے. یہ تو وہاں کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی تھی تو سمجھا دیا. اب اس کا دوسرا مطلب بھی تو ہوگا. ایک مطلب سمجھیے، بھارت کو آزاد ہوئے کتنا دن ہوا؟ 47 دن آزاد ہوا. اگر بھارت کا مسلمان کافروں کے نعرے کے پیچھے نہیں بھاگتا کہ ہم دو ہمارے دو، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، یہ کافروں کا نعرہ تھا نا. مسلمان اگر اس نعرے کے پیچھے نہیں بھاگا ہوتا تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج کا پی ایم مسلمان ہوتا، اور اتنی پریشانی ہم کو نہیں اٹھانی پڑی. سمجھ رہے بات کو آپ؟ ہم کو خدا پر بھروسہ کرنا تھا اور ہمیں یہ سوچنا تھا. اللہ قرآن میں کہتا لوگوں سنو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. اللہ کہتا ہے بندے سن، جب تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو تو دل چھوٹا مت کر کہ میں غریب ہوں اس کو کہاں سے کھلاؤں گا. اللہ کہتا سن، تیرے گھر میں پہلے اس بچے کی روزی آتی ہے پھر بعد میں تیری روزی جاتی ہے. اب اگر ہم نے بچے کو پیدا ہونے سے روک دیا چاہے کوئی بھی تدبیر اختیار کر کے، تو یہ بات سمجھ لیں کہ چونکہ پہلے اس کی روزی آنی تھی اور جب وہ نہیں آوے گی تو ہمارا بھی نمبر نہیں آوے گا. کیونکہ 1 کے بعد ہی نہ 2 ہوتا ہے اور 2 کے بعد ہی 3 ہوتا ہے. تو جو گھر میں سب سے چھوٹا ہے پہلے اس کی روزی گھر میں آتی ہے، اور جب اس کی روزی نہیں آئے گی چونکہ وہ ہے نہیں تو آپ نے نہ روکا ہے، اس کی روزی نہیں آئے گی تو 2 نمبر والا جو اس سے بڑا ہے اس کی بھی نہیں آئے گی، پھر اس سے جو بڑا تیسرے نمبر پہ اس کی بھی نہیں آئے گی. باپ بھی بے روزگار ہوگا، بیوی بھی تڑپے گی، پورا گھر غریبی کا شکار ہوگا. اور اس کے بعد جائیے گا دوڑ کے امام صاحب یہی کرتے ہیں نا، بہت کماتے ہیں، پریشانی ہے، کوئی کام ہی نہیں. تو ہم جیسا مولوی تو آپ کو بٹاتا نہیں ہے. بیچارے حافظ صاحب ملیں گے آپ کو، امام صاحب کہیں گے، اب یہ سوچیں گے کہ اگر میں کہہ دوں کہ تم اللہ کی نافرمانی کیے ہو اس لیے ایسا ہوا ہے تمہارے ساتھ، اگر یہ کہہ کے آپ کو بھیج دیں تو نکلیے گا وہاں سے، گاؤں کا کھا کھا کے مٹا دیں، ہریالی سی. تو آپ کے دماغ میں فوراً آئے گا آج سے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جائیں گے،
बाइकाट करो इस इमाम का, लाओ दूसरा इमाम। कीजिएगा ना, अब पूरे गांव में जाके चौक पे चौराहे पे यहाँ वहाँ बकिएगा, तो क्या ज़रूरत है इमाम साहब को आपसे टेंशन में। तो इमाम साहब आपको कहेंगे जाइए ना, कॉल आइएगा, तावीज़ दे देंगे बना के। अब इमाम साहब जब तावीज़ आपको बना के देंगे तो क्या अलग से कुछ लिख देंगे, कुरानी की कोई आयत लिख के दे देंगे आप। इतने ही ना करेंगे भाई, कोई मौलवी साहब क्या लिखता है तावीज़ में भाई, तो तावीज़ में कुरान की एक आयत लिख के दे देंगे। अब अल्लाह ताला भी तो देख रहा है कि अगर तावीज़ काम नहीं किया तो आप आइएगा, ये मौलवी कोई मौलवी है, इसकी तावीज़ में तो कोई दम नहीं है, इससे अच्छा था कि सादा कागज लपेट के बेटे के गले में लटका दे, पावर नहीं है। तो फिर गाली आप ही देते हैं इमाम साहब को। तो अल्लाह ताला ने इमाम साहब की भी इज्जत बचा दी। आप लेके आते हैं तावीज़ तो 2-3 दिन तक मामला ठीक ठाक रहता है, अब फिर वही हाल। तब कहिएगा कि इमाम साहब की तावीज़ 4 दिन काम करती है, फलानी जगह चलो, अब हुआ जाइएगा बड़े हजरत के पास, बड़े हजरत के पास गए, फिर वहाँ जाने के बाद मामला फंसेगा। अब ये हजरत वो हजरत के पास घूमते घूमते अपना ईमान अकीदा सब चौपट कर लीजिएगा, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। क्यों? परेशान, बीमारी का ना इलाज होता है, ये बेगर बीमारी का इलाज होता है। हमारे सर में जख्म है और हम दीवार में जाके जो है दवा लगावेंगे मरहम, तो हमारा जख्म ठीक हो जाएगा। ये पागलपन है। बोलिए माइक यहाँ पर है और हम जाके वहां से बोलेंगे तो माइक में आवाज आएगी, पागलपन है ना। हमारी रोजी इसलिए रोक दी गई कि हमने खुदा की नाफरमानी करके अपने बच्चों की पैदाइश पर रोक लगा दिया। जो ब्रेक उधर लगा हुआ है उस ब्रेक को तोड़िए, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। मगर खुदा की जात पर तो यकीन रहा नहीं, नाम के मुसलमान हम हो गए, तो हमारे को जब खुदा की जात पर यकीन नहीं रहा, ब्रेक लग गया हमारी जिंदगी में, अब हम तड़पते हैं, परेशान होते हैं। काफिरों को मत देखिए कि वो क्या करता है, उसके लिए ये दुनिया जन्नत है, तो उसके लिए तो खुशहाली रहेगी ना। इम्तिहान तो हमको ना देना है, क्योंकि हम यहाँ पे कैद खाने में है, जन्नत तो हमारी आगे। तो हमको सोच के चलना है कि हम अल्लाह को राजी करें कि नहीं। काफिरों के नारे के पीछे आप भाग गए, और भागे तो ऐसा भागे कि काफिरों ने आपकी तादाद घटा के रख दिया, ऐसा पाठ पढ़ा दिया आपको कि आप बस जितने दौलतमंद लोग हैं, अल्लाह की कसम कहता हूं मैं, अक्सरों का हाल ये बन चुका है कि